ایک ایسا وقت جب صلیبی جنگجو مسلم علاقوں پر قابض تھے۔ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اور اسلامی دنیا بکھری ہوئی تھی۔ خوف اور ظلم کا راج تھا، لیکن پھر ایک ایسا ستارہ چمکا، ایک ایسا مرد مجاہد ابھرا جس کا نام سن کر دشمن کانپنے لگے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار بلکہ اعلیٰ کردار کا مالک بھی تھا۔ وہ رحم دل بھی تھا اور بہادر بھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی، جنہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا، صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم کو آزاد کرایا۔ صلاح الدین ایوبی 1137 یا 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کرد نسل سے تھا، مگر ان کے دل میں عربوں جیسا جوش، ترکوں جیسی بہادری اور مسلمانوں جیسا ایمان تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شہرخواہ سلطنت زنگی کے وفادار جرنیل تھے۔ بچپن سے ہی انہیں عسکری تربیت دی گئی، اسلامی علوم سکھائے گئے اور سب سے اہم چیز جو انہیں ورثے میں ملی وہ تھی عدل اور رحم دلی۔ اب سوال یہ ہے کہ صلاح الدین کو جنگ کا پہلا تجربہ کب ہوا؟ 1164 میں نور الدین زنگی نے اپنے جرنیل اسد الدین شہرخواہ کو مصر بھیجا تاکہ وہاں کے فاطمیوں اور صلیبیوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ صلاح الدین بھی اس مہم میں شریک تھے۔ مصر میں فاطمی حکومت زوال پذیر تھی اور صلیبی اس پر قبضہ جمانے کے خواہش مند تھے۔ یہاں انہوں نے سب سے پہلے میدان جنگ میں دشمن کو چکمہ دینا سیکھا۔ ایک مشہور مارکے میں فاطمی فوج نے انہیں گھیر لیا، مگر صلاح الدین نے اپنے گھوڑ سواروں کو ایک خاص ترتیب سے آگے بڑھایا، جس سے دشمن دھوکہ کھا گیا۔ جب صلیبی اور فاطمی فوجیں الجھ گئی تو صلاح الدین نے اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ پیچھے سے حملہ کر دیا اور جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کی قیادت اور ذہانت نے پہلی بار خود کو منوایا۔ صلاح الدین نے فاطمی فوج میں تبدیلیاں کی، ان کے سست جرنیلوں کو ہٹا کر زنگی وفاداروں کو شامل کیا اور آہستہ آہستہ حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 1171 میں فاطمی خلیفہ العاضد کے انتقال کے بعد صلاح الدین نے خطبات میں عباسی خلیفہ کا نام شامل کروا دیا اور اس طرح فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا اور شام میں قیادت کا بحران پیدا ہو گیا۔ صلیبیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین نے تیزی سے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا اور مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا شروع کیا۔ صلاح الدین نے حلب، موصل اور دیگر علاقوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور ایک متحدہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، جسے تاریخ میں سلطنت ایوبیہ کہا جاتا ہے۔ مصر میں کئی جنگیں ہوئیں، مگر صلاح الدین نے اپنی ذہانت اور حکمت عملی سے کامیابیاں حاصل کیں۔ سب سے بڑا خطرہ یروشلم پر قابض صلیبی تھے۔ ان کے درمیان سب سے بڑا خطرناک شخص تھا ریجنالڈ، جو حاجیوں کے قافلے کو لوٹتا، انہیں قتل کرتا اور کہتا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو اکھیڑ دے گا۔ یہ سن کر سلطان کا خون کھول اٹھا اور انہوں نے اعلان کیا، اب وہ وقت آ چکا ہے جب یروشلم آزاد ہوگا اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی۔ حطین کی جنگ تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ جنگ تھی جس نے صلیبیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ 4 جولائی 1187 کی صبح کی تاریخ کی سب سے زبردست جنگ ہونے والی تھی۔ ایک طرف سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی 30,000 فوج تھی اور دوسری طرف صلیبیوں کی طاقتور فوج جسے کنگ گائی ڈی لوزینیان اور ریجنال لیڈ کر رہے تھے۔ صلیبی فوج گرمی اور پیاس سے بحال ہو چکی تھی۔ سلطان نے جنگی چال کے طور پر پانی کے ذخائر بند کر دیے، جس سے صلیبیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ پھر جب حملہ ہوا تو اسلامی لشکر کی گھن گھرج نے صلیبیوں کو چکنا چور کر دیا۔ یہ وہ دن تھا جب صلیبی فوج کا 90% حصہ ختم ہو گیا۔ سلطان نے ریجنالڈ کو پکڑ لیا اور اپنے خیمے میں بلایا۔ سلطان نے پانی کا پیالہ کنگ گائے کو دیا، مگر ریجنالڈ کے لیے نہیں، کیونکہ عرب روایت کے مطابق اگر کسی کو پانی دیا جائے تو اسے قتل نہیں کیا جاتا اور سلطان نہیں چاہتے تھے کہ یہ رعایت اس ظالم کو ملے۔ پھر انہوں نے تلوار نکالی اور ریجنالڈ کا سر قلم کر دیا۔ یوں سلطان نے اپنے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔ اب صلاح الدین کا اگلا ہدف یروشلم تھا۔ 20 ستمبر 1187 کو اسلامی لشکر نے شہر کا محاصرہ کیا۔ صلیبیوں نے سوچا تھا کہ مسلمانوں کا بدلہ شدید ہوگا، مگر سلطان نے ان کے ساتھ وہ کیا جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب یروشلم فتح ہوا
तो सुल्तान ने कहा, मैं वो जुल्म नहीं दोहराऊंगा जो सलीबियों ने मुसलमानों पर किया था, और उन्होंने सब ईसाइयों को अमन के साथ रहने दिया। यरूशलेम की फतह के बाद यूरोप में खलबली मच गई। इंग्लैंड के रिचर्ड शेरदिल, फ्रांस के फिलिप दोम और रूमी बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा ने सलीबी जंग का ऐलान कर दिया। सुल्तान और रिचर्ड के दरमियान कई जंगें हुई, जिनमें जंग अरसूफ और जंग जाफा मशहूर हैं। रिचर्ड शेरदिल भी बहादुर था, मगर सुल्तान की जहानत और बर्दुबारी ने उसे मजबूर कर दिया कि वो मुआहिदा रमला करके जंग बंद कर दें, जिसके तहत मुसलमान यरूशलेम के मालिक रहे, मगर ईसाइयों को वहां इबादत की इजाज़त दे दी गई। 4 मार्च 1193 वो दिन था जब उम्मत मुसलमा अपने सबसे बड़े हीरो से महरूम हो गई। सुल्तान बीमार हुए और आखिरकार दमिश्क में उनकी वफात हो गई। जब उनका सामान देखा गया तो पता चला कि सुल्तान के पास अपने कफन के सिवा कुछ नहीं था। वो इतने सखी थे कि अपनी तमाम दौलत अवाम और मुजाहिदीन में बांट चुके थे। सलाहुद्दीन अयूबी सिर्फ एक फातिह नहीं थे, बल्कि वो अदल, रहम और बहादुरी की अलामत थे। मगरबी मौरखीन भी इनकी इज्जत करते हैं और उनका नाम आज भी दुनिया के सबसे अजीम जर्नैलों में लिया जाता है। अगर तारीख में कभी कोई ऐसा मुसलमान बादशाह था जिसे दोस्त और दुश्मन सब एहतराम से देखते थे, तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थे। आज हमें भी उनकी तरह बहादुर, इंसाफ पसंद और मुतहिद होने की ज़रूरत है। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, बल्कि हमारे लिए सबक भी है कि जब ईमान, हिम्मत और हिकमत साथ हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं।